بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسان کی جو گفتگو ہوتی ہے اور جو زبان ہوتی ہے وہ اس کی تربیت کی عکاس ہوتی ہے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کل پاکستان کا جو وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں وہ جس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں اور جس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں، پتہ لگ رہا ہے کہ ان کی تربیت کس طرح ہوئی ہے، اور وہ قوم کو جو تربیت دے رہے ہیں وزیر اعظم ہونے کی حیثیت سے، بے شک وہ سلیکٹڈ ہی صحیح، جو قوم کو وہ پھلجھڑیاں چھوڑ رہے ہیں اور جس قسم کی وہ گفتگو کر رہے ہیں، وہ گفتگو شاید پاکستان کا ایک ان پڑھ جاہل آدمی، ایک تھلے باز آدمی جو سیاست کرتا ہے تھلے پہ بیٹھ کے، وہ بھی نہیں کرتا، بلکہ ایک کونسل لیول کا آدمی بھی اس قسم کی گفتگو کرنے سے پرہیز کرتا ہے جس قسم کی گفتگو عمران خان صاحب آج کل اپنے جلسوں میں کر رہے ہیں۔ نہ یہ ایک لیڈر کو زیب دیتا ہے، نہ ایک سیاستدان کو، اور خاص طور پر جب ایک بندہ وزیر اعظم کی سیٹ پر بیٹھا ہو اور ایسی گفتگو کرے جس سے قوم کے اندر انتشار پھیلے اور قوم کو وہ بد زبانی کا ایک کریں کہ بد زبانی کریں قوم کے سامنے، اور ان کو یہ درس دیں بد زبانی کا، اور آنے والی نسل کو یہ بتائیں کہ کس طرح گالم گلوچ کر رہی ہیں۔ یہ تو خیر پی ٹی آئی کا کلچر ہی اس قسم کا ہے، اور عمران خان صاحب کی جو تربیت ہے وہ ان کی زبان سے آج کل چھلک رہی ہے۔ تو میں نے کہا جو انہوں نے آج کل جلسوں میں اپنی زبان استعمال کرنی شروع کی، خاص طور پر دیر کے اندر، انہوں نے بڑی عجیب سی باتیں کی۔ انہوں نے جو ایک سب سے بڑی بات کی کہ جانور جو ہوتا ہے نیوٹرل ہوتا ہے۔ شاید اب ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ جو لوگ ان کو لے کے آئے تھے وہ شاید نیوٹرل ہو گئے ہیں، اور انہوں نے یہ شاید اشارہ ان کی طرف کیا اور یہ کہہ دیا کہ جو نیوٹرل ہوتا ہے وہ تو جانور ہوتا ہے، انسان نیوٹرل نہیں ہوتا۔ تو میں آج آپ کی تھوڑی سی اصلاح کر دوں خان صاحب، تھوڑا سا صرف اسی بات پر آپ کے ساتھ میں کچھ گفتگو کر لوں اور لوگوں کو، عوام کو بھی یہ بتاؤں کہ جانور بھی جو ہوتا ہے وہ نیوٹرل نہیں ہوتا۔ کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ عمران خان صاحب کو بھی کتا پالنے کا شوق ہے، اور انہوں نے گھر میں کتا رکھا ہوا ہے جس کا نام ٹائیگر ہے۔ وہ ٹائیگر کیوں ہے؟ شاید انہوں نے ٹائیگر فورس بھی اسی طرح سے بنائی ہوئی ہے، اس پہ پھر کسی دن بحث کریں گے۔ لیکن جو کتا ہوتا ہے وہ جس نے بھی گھر میں رکھا ہوتا ہے، یا شوق کے لیے رکھا ہوتا ہے یا حفاظت کے لیے رکھا ہوتا ہے، تو جب کوئی آدمی حفاظت کے لیے اپنے گھر میں کتا رکھتا ہے اور اس کو سکھاتا ہے، اور اس کو کتے کو پتا ہے کہ یہ میرے مالک نے مجھے اپنی حفاظت کے لیے رکھا ہے، کہ جب رات کو کوئی چور آتا ہے تو کیا کتا یہ کہتا ہے کہ چور صاحب آپ اندر آ جائیں، میں نیوٹرل ہوں اور آپ نے جو چوری کرنی ہے چوری کر لیں، یا کوئی ڈاکو آ جاتا ہے جو آپ نے ڈاکہ مارنا ہے ڈاکہ مار لیں اور میں خاموشی سے بیٹھا رہوں گا کیونکہ میں نیوٹرل ہوں، اس لیے کیونکہ میں جانور ہوں، آپ نے جو آنا ہے گھر میں چوری ڈاکہ مار کے چلے جائیں۔ سر ایسے نہیں ہوتا خان صاحب، آپ کو بھی چیز کا پتا ہوگا اور پوری عوام کو چیز کا پتا ہے کہ وہ کتا جو ہے وہ اپنے مالک کی زبان بولے گا، یا تو بھونکے گا چور ڈاکو پہ اس کو کاٹے گا، بلکہ پوری ریزسٹ کرے گا۔ تو اس لیے جانور بھی جو ہوتا ہے نا خان صاحب، آپ کو میں بتا دوں وہ نیوٹرل نہیں ہوتا۔ آپ کو میچ فکس کرنے کی عادت ہے، اور آپ جب بھی اقتدار میں آئے آپ نے میچ ہی فکس کیا ہے، اور میچ فکس کر کے ہی آپ آئے ہیں، اور آپ کو نیوٹرل لوگ پسند ہی نہیں ہے، اس لیے آپ اس قسم کی مثالیں قوم کو دے رہے ہیں۔ اگر ہمارے پاکستان کے ادارے عدلیہ ہو یا اور ادارے ہوں، سیکیورٹی کے ادارے ہوں، پاکستان کا میڈیا ہو، اگر وہ نیوٹرل ہوتے تو جو قوم آج بھگت رہی ہے وہ شاید نہ بھگتتی۔ اور اس میں سب سے بڑا قصور پاکستان کی عدلیہ کا بھی ہے، جنہوں نے اس قسم کے فیصلے دیے جو نیوٹرل نہیں تھے۔ اس میں سابق چیف جسٹس بابا رحمت بھی شامل ہے، کھوسا صاحب بھی اور شاید جسٹس گلزار صاحب بھی۔ انہوں نے پاکستان کو جس نیج پہ پہنچایا اس میں ان کا بہت بڑا کردار ہے، ان پاکستان کے سابق چیف جسٹس صاحبان کا، کیونکہ انہوں نے نیوٹرل فیصلے نہیں دیے، کیونکہ فیصلے کی جو فیصلہ ہوتا ہے اس کے اندر انصاف بولتا ہے، اور جو فیصلے کیے قوم کے سامنے ہیں کہ آپ اس وقت نیوٹرل اگر ہوتے تو قوم اس وقت جس پریشانی میں مبتلا ہے، جس سے عوام سے جو روٹی چھین لی گئی ہے، اور مہنگائی کا جتنا دور دورہ ہے، اور مدینہ کی ریاست اور تبدیلی کے نام پر جو لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا، اس میں میڈیا کا بھی بہت بڑا کردار ہے، اور عدلیہ کا بھی ہے، اور ان کے لانے والوں کا بھی ہے۔ اگر وہ نیوٹرل ہوتے تو شاید پاکستان کی عوام کو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ اور خان صاحب دوسری بات میں آپ کو کر دوں کہ اگر وہ واقعی نیوٹرل ہو گئے ہیں، اور پاکستان کے ادارے اگر نیوٹرل ہو جائیں اور اپنے آئینی اور قانونی طور پر اپنے آپ کو نیوٹرل کر اپنا کردار ادا کریں، تو مجھے پورا یقین ہے کہ ہم بہت جلد پاکستان کو ترقی کی راہ پہ گامزن کر سکتے ہیں، جو چیز آپ کو پسند نہیں ہے۔ کیونکہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ میں امریکہ کے آگے جو نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں میں کھڑا ہو جاؤں گا، میں یورپ کے آگے کھڑا ہو گیا ہوں، اس لیے میرے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے۔ سازش تو پاکستان کے خلاف ہوئی تھی جب پاکستان کے اوپر آپ کو لانچ کیا گیا تھا نیوٹرل لوگوں کو ان نیوٹرل کر
اور پھر ہم کشمیر بھی ہمارے ہاتھ سے گیا، آپ نے پاکستان بھی IMF کے آگے بھیج دیا، آپ نے معیشت کا بھی برا حل کر دیا، اور جو 3.5 سال میں ہوا تو وہ تو قوم بھگت رہی ہے۔ اس لیے یہ آپ بتا دیں آپ نے امریکہ کے آگے کیا کھڑا ہونا ہے، کیونکہ امریکہ کے آگے کھڑا ہونا تو بہت دور کی بات، آپ تو اپنے اتحادیوں کے آگے نہیں کھڑے ہوئے، اور جن کو ڈاکو کہتے تھے ان کے جا کے گھر میں جا کے ان کے پیروں کو ہاتھ لگایا کہ میری حکومت کو بچا لو، آپ آج کل آپ ان کو وزارت اعلیٰ کی پیشکش بھی کر رہے ہیں، ساری قوم دیکھ رہی ہے۔ تو یہ باتیں کرنی آپ چھوڑ دیں، اگر آپ میں ہمت ہے، آپ سچے آدمی ہیں تو پارلیمنٹ میں آئیے، فیصلہ کیجئے اور عوامی نمائندوں کو فیصلہ کرنے دیجئے کہ وہ قوم کس کے ساتھ ہے۔ اور یہ جو آپ غیر آئینی طریقے سے اس عدم اعتماد کو روکنے کی سازش تیار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کو پارلیمنٹ میں نہیں جانے دوں گا اور میں ڈی چوک پہ جلسہ کروں گا، اور جو بھی نون یا PTI کا آدمی اور جب کوئی بھی جائے گا PTI کا آدمی تو ہم اس کو نااہل کر دیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی جب تک کوئی جرم نہیں کرتا تب تک اس کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ ایک آدمی نے قتل نہیں کیا تو آپ اس کو پہلے پھانسی کیسے دے دیں گے؟ آپ پارلیمنٹ کے اندر ان کو جانے دیں، یہ ان کا پورا رائٹس ہے ہر آدمی کا، اور قانون بھی یہی کہتا ہے۔ جب وہ اس کی وائلیشن کریں گے تو جو آئین اور قانون کہے گا اس کی تشریح پارلیمنٹ آئین کے اندر بھی ہے اور عدلیہ بھی کر دے گی، اگر عدلیہ نیوٹرل ہے تو، کیونکہ عدلیہ کے جو سابق ریکارڈ ہے وہ نیوٹرل نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان اس نہج پہ پہنچا ہے۔ تو جو آپ کی اس کا فرسٹریشن ہے اور جو آپ کا غصہ ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کیونکہ آپ کو نیوٹرل لوگ پسند نہیں اور آپ کو آپ کی ہار اور آپ کا اقتدار جاتا نظر آ رہا ہے، تبھی وہ اپنا جلسوں میں ایسی گفتگو استعمال کریں۔ ایسی گفتگو تو شاید اپوزیشن کے میں جب لوگ ہوتے ہیں تب بھی استعمال نہیں کرتے۔ تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ نہ جا رہے ہیں اور آپ ایک نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں قوم کے سامنے کہ میں تو بہت بڑا مسیحا تھا اور میرے علاوہ پاکستان میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو شریف آدمی ہو اور میں ہی ملک کو ٹھیک کر سکتا ہوں۔ تو وہ قوم کے آگے آپ کا یہ چورن نہیں بکے گا۔ 3.5 سال میں جو کچھ آپ نے قوم کے سامنے کیا، جو نالائکی آپ نے کی، وہ قوم کے سامنے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو نالائق آدمی ہوتا ہے اس کا کوئی دشمن نہیں ہوتا اور نہ اس کے خلاف کوئی سازش کرتا ہے، کیونکہ نالائکی ہی اس کی اصل دشمن ہوتی ہے، اور یہی آپ کی سب سے بڑی دشمن آپ کی نالائکی ہے، جس وجہ سے قوم کو اور اس ملک کو آپ اس نہج پہ لے آئے ہیں کہ اب آپ کے پاس اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ اپنے جو آپ کے اراکین ہیں آپ اس کو کنٹرول کر سکے، کیونکہ آپ تو کہتے تھے نون سے شین نکلے گی، لیکن شاید آپ کا اور آپ کی پارٹی کا اوپر سے لے کے نیچے تک خون نکلا ہے، نون سے شین نہیں نکلی، لیکن الف سے لے کے یہ تک PTI میں گروپ بن چکے ہیں اور وہ گروپ قوم کے سامنے آ رہے ہیں، اور آنے والے وقت میں جو لوگ بتا رہے ہیں، ذرائع بتا رہے ہیں کہ شاید اگلے 48 اور 72 گھنٹوں میں ایسے گروپ اور بھی سامنے آئیں گے اور ایسی باتیں اور ایسی پریس کانفرنسیں ہوں گی کہ جس کے بعد آپ کا جو جانا ہے وہ ٹھہر جائے گا اور پھر کوئی آپ کو جانے سے نہیں روک سکے گا، اور یہ قوم کے آگے بھی سرپرائز ہوگا کہ آپ نے 3.5 سال میں جو اس قوم کے ساتھ کیا وہ باتیں سامنے آنی شروع ہو جائیں گی۔ ابھی تو یہ پارٹی شروع ہوئی ہے، اور ابھی تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو آپ کے دوست یار ہیں جنہوں نے کرپشن کیا انہوں نے ملک سے بھاگنا شروع کر دیا ہے، جو لوگ بتا رہے ہیں، اور کچھ بھاگنے کی تیاری میں ہیں، لیکن آپ کو بھاگنے کا انشاءاللہ موقع نہیں ملے گا۔ اگر آپ میں ہمت ہے تو پارلیمنٹ میں آئیں اور پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں، نہ کہ عوام کے کو سڑکوں پر لا کر خانہ جنگی کی طرف اس ملک کو لے جائے۔ میرے ملک کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، جانا تو آپ نے ہر صورت ہی ہے، تو پھر اگر دوسری طریقے سے گئے اور عوام میں لڑائی جھگڑا پیدا ہوا تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے، اور کہ میرے ملک کو کوئی نقصان ہوا تو اس کے ذمہ دار بھی آپ ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔